حاصل مطالعہ۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں مختلف تحریریں۔ آج کی تحریر کا انتخاب ہم نے روزنامہ جنگ سے کیا ہے۔ آج کی تحریر کا عنوان ہے اگر زندوں میں ہے۔ یہ علی مسعود سید کا ایک کالم ہے۔ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پے کرے خاکی میں جاں پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمینوں آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ عجیب بات ہے کہ زندہ رہنے کے لیے تو بدن میں روح کی ضرورت ہوتی ہی ہے، مگر یہاں مرنے کے لیے بھی جان کا ہونا ضروری ہے۔ درست ہے، قربانی بھی وہی دے سکتا ہے جس کے پاس قربانی کے لیے کچھ ہے۔ نہ کارا و نہ اہل کا ساتھ بھی بوجھ ہوتا ہے۔ جو خود بوجھ بن جائے وہ کسی کا راستہ کیوں کر آسان کرے گا۔ جب بات قوم کی ہو تو زندگی کی علامت یہ ہے کہ اتحاد ہو، علم و شعور ہو، اجتماعی سوچ و بیداری ہو، خود انحصاری و غیرت مندی ہو، جد و جہد اور آگے بڑھنے کی تحریک ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ نحیف و بیمار اور نیم مردہ قوموں کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی رہتی ہے۔ یہ انتہائی آسان بات ہے کہ اس کو سمجھنے میں کیا دشواری ہے۔ تو پھر جناب اس مہنگائی کے جن کو قابو کرنے کے لیے ٹارزن کب آئے گا؟ حکومت اپنی طرف سے کوشش کرے گی، باقی آپ کا نصیب۔ یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ جس تن لاگے سو تن جانے۔ اب اتفاق سے پاکستان کے ناخدا اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو جس تکلیف میں یہاں کی اکثریت ہے اس تکلیف میں وہ نہیں ہے۔ وہ سہولیات ان کو دستیاب ہیں جن سے یہاں کی اکثریت محروم ہے۔ اگر تعلیم کا معیار بہتر نہیں مل پا رہا تو وہ بآسانی اپنے بچوں کو یورپ اور امریکہ میں تعلیم دلوا سکتے ہیں۔ ان کے لیے وہاں تمام سہولیات اور خدمت گزار موجود ہیں۔ صحت کے معاملات دیکھ لیں، اگر کسی کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جس پر بہت زیادہ اخراجات اٹھتے ہوں یا علاج کے لیے بیرون ملک جانا پڑے تو ارباب اختیار بھونک کر جواب دیتے ہیں کہ حکومت کے پاس اس قدر وسائل نہیں کہ اتنے سارے بیماروں کے لیے انتہائی بھاری اخراجات برداشت کر سکیں۔ بھائی بات تو 100% ٹھیک ہے، عام آدمی اور خاص آدمی میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ جن کے پاس پیسہ ہے وہ چاہیں تو اپنی معمولی سی بیماری کا علاج بھی باہر کروائیں۔ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اور اللہ نہ کرے آپ کو ایسا مرض ہے کہ جس کا علاج یہاں نہیں ہو سکتا یا پھر بہت مہنگا ہے، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جو کچھ کرنا ہے وہ بیماری نے کرنا ہے۔ اشیاء خرد و نوش، بجلی، پانی، گیس، پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیوں نہ ہو، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اجتماعی جلسے، جلوس اور ایک بازار، ایک محلے، ایک مل یا فیکٹری کے چند لوگ اپنے اپنے مطالبات لاتے ہیں۔ کبھی ٹائر جلائے جاتے ہیں، کبھی توڑ پھوڑ ہوتی ہے، کبھی اپنی پولیس سے تصادم ہو جاتا ہے اور مار پڑ جاتی ہے، کبھی کچھ وعدے ہوتے ہیں اور چپ چاپ گھر لوٹ آتے ہیں۔ تاجر الگ ہیں اور صارفین الگ، ہنرمند الگ ہیں اور مزدور الگ، اساتذہ الگ ہیں اور طالب علم الگ، ڈاکٹر الگ ہیں اور مریض الگ، ملازمت پیشہ الگ، کسان الگ، شہری الگ، سب الگ الگ ہیں۔ ملک ایک ہے، بنیاد ایک ہے، اور اگر آگے بڑھنا ہے تو ایک ہونا پڑے گا۔ زندگی کی طرف آنا ہوگا، اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی سکت اور بازو میں دم ہونا چاہیے۔ الگ الگ کچھ نہیں ہوگا۔ جب آپ مل نہیں سکتے اور اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے تو آپ کے منہ میں کوئی نوالا نہیں ڈالے گا۔ کیسی مجبوری، کون سی ضرورت اور کیسا حق؟ لاشوں کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ جو ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے گا۔ جن قوموں میں تبدیلی کی سکت نہیں ہوتی، ان کے بن بلائے آقا آن پہنچتے ہیں۔ اگر تبدیلی کی ضرورت ہے تو پہلے خود تبدیل ہونا پڑے گا۔ اگر یہ مشکل ہے تو پھر لگے رہو، اپنے بچوں کو اس بے رحم معاشرے کی چکی میں ڈال دو۔ بے روزگار نوجوانوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ پیٹرول کی جگہ اپنا خون جلاؤ، اپنے آپ کو بیچ کر بجلی کا بل دو، درخواستیں دو، منتیں کرو، دفتروں کے دھکے کھاؤ، آٹا اور چینی کی کتاروں میں لگے رہو، زہریلا پانی پیو، زرعی ملک ہونے کے باوجود اجناس کے لیے ترسو، بازار جانے سے ڈرو، سبزی والے سے لڑو، پھل کھانے کے لیے للچاؤ، ہسپتالوں کے باہر مریضوں کو گھسیٹو، بیمار ہو جاؤ تو ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے 100 بار سوچو، دوائی خریدنے کے لیے 100 بار مرو اور جیو، بچوں کو بلک بلک کر اور بوڑھوں کو کھانس کھانس کر مرنے دو، ایک دوسرے سے چھینو، ایک دوسرے کو نوچو، ایک دوسرے کو کھاؤ، ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑو،
ذلیل کرو، رسوا کرو، برباد کرو، نہ بچوں کا مستقبل، نہ ہیلتھ سیکیورٹی، نہ لائف سیکیورٹی، اور جانوروں سے بھی بدتر زندگی۔ یہ زندگی ہے؟ عزت ہے نہ غیرت، یہ مہنگی اشیائے ضرورت، یہ لمبے لمبے بل، یہ ٹیکسز کی بھرمار، سب کچھ ہمارے اندر سے ہی نکالا جا رہا ہے۔ ہماری جوتی ہمارا سر۔ مسئلہ ہزارہ اور سرائکی صوبے کا نہیں، پختونخوا کے نام کا نہیں، بلوچستان کی آزادی کا نہیں، مسئلہ امیر سے امیر تر اور غریب سے غریب تر کا ہے، مسئلہ کھرب پتیوں کے اور خالی جیبوں کے درمیان ہے، مسئلہ پورے ملک کی آزادی کا ہے، خود مختاری کا ہے، باقی سب دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے، سازش ہے۔ ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل لڑائی نہ ہو، پورے ملک کی آزادی کی بات نہ ہو، تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ انگریزوں کا اصول کام آ رہا ہے۔ یہ سب تب تک ہوتا رہے گا جب تک اس تنے نیم مردہ میں جان لوٹ کر نہیں آتی، جب تک کاسائے گدا گری کو لات نہیں ماری جاتی، جب تک اپنے پیروں میں کھڑے ہونے کی ہمت پیدا نہیں ہوتی، اور ہمت بھی ایسی جو کم ترین ذاتی مفادات سے بالاتر ہو۔ راستہ ایک ہی جو رہبر قائد اعظم دکھا چکے ہیں، یعنی آزادی، اور علاج بھی ایک ہے جو اس قوم کے ڈاکٹر محمد اقبال بتا چکے ہیں، یعنی اے جوئے آب بڑھ کہ ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ ابھی آپ علی مسعود سید کا کالم اگر زندوں میں ہے سن رہے تھے۔ اس تحریر کا انتخاب ہم نے روزنامہ جنگ سے کیا تھا۔ شکریہ۔